بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنے پہلے سبق کا بی لفٹ نمبر 5، اور آپ نے یقیناً یہاں تک پہنچنے سے پہلے جلدی سے سمجھتے ہوئے اپنی کتاب پر موجود تسلسل کی سرگرمی کو اساتذہ کرام کے ساتھ مل کر مکمل کر لیا ہوگا۔ آج کا حاصل تعلم، نظم یا اشعار کو نثر میں تبدیل کر کے لکھ سکیں۔ تو جناب آج ہم جو کام کریں گے وہ ہے لکھنے سے متعلق، اور لکھنا کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے سبق کا اسلامی نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت ہے، اور قرآن کا حسن و جمال اور زینت سورۃ الرحمن ہے۔ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ نظم اور نثر میں یہ فرق ہے۔ کسی چیز کو خوبصورتی سے بیان کرنا ہو تو اس وقت ہم اشعار کی صورت میں، شعروں کی صورت میں، نظم کی صورت میں ترنم کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس کا ذکر ہر چیز میں چونکہ حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو اسی طرح اگر ہم اردو زبان کی بات کریں، بات کو ادب کی بات کریں، تو اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی شعر و شاعری۔ اچھا جی، شعر و شاعری کو، اشعار کو نثر میں تبدیل کرنا ہمارا آج کا کام ہے، جس کو ہم سیکھیں گے۔ آپ کے لیے یہاں پر میں نے 2 چیزیں رکھی ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے اور ان دونوں کو پڑھ کر فرق بتائیں گے۔ جی، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے۔ سب خدائی تیرے قبضے میں ہے اور سب بڑائی تیرے ہی واسطے ہے۔ مجھے جلدی سے یہ بتائیے کہ جب ہم نے ان الفاظ کو شعر کی صورت میں پڑھا، کیا وہ پڑھنے میں آسان لگا، اچھا لگا، کانوں کو بھلا معلوم ہوا؟ یا جب انہی الفاظ کی ترتیب بدل کر ہم نے اس کو سادہ جملے کی صورت میں، اس کے ہم آواز الفاظ کو ایک جگہ سے اٹھا کر آپس میں ضرورت کے تحت شامل کر دیا، تو کیا اس کو سن کر اچھا لگا؟ صحیح، بالکل صحیح کہا۔ سننے میں تو شعر اچھا تھا، لیکن سمجھنے میں یہ آسان تھا، بہترین ہو گیا جی۔ اچھا، کچھ اور بھی سن لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہم نے حمد میں سن لیا، حمد پڑھ لی۔ آپ نے سن کر بتانا ہے کہ ان میں سے کیا زیادہ اچھا لگا اور جلدی آپ کو سمجھ آ گیا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ایک گاؤں میں چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ اس لڑکی کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ بہت پیاری لڑکی تھی۔ عائشہ کے گھر کے پاس ایک باغ تھا۔ باغ میں بہت سارے درخت تھے۔ ایک درخت پر جھولا لٹکا ہوا تھا۔ وہ جھولا عائشہ کا تھا۔ عائشہ روزانہ جھولا جھولتی تھی۔ عائشہ کو جھولا بہت پسند تھا۔ جی، اب مجھے بتائیے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے بچے سے شعر سنا اور پھر ایک کہانی سنی۔ کہانی اچھی لگی، کیوں؟ کیونکہ اس میں سادہ جملے تھے، مختصر جملے تھے، آسان الفاظ تھے۔ لیکن شعر میں اچھی چیز کیا تھی؟ اس میں ترنم تھا۔ تو ہم شعر کو نثر میں کیوں بدلتے ہیں؟ تاکہ بات کو سادہ جملوں میں کیا جا سکے۔ ہم شعر کو نثر میں اس لیے بدلتے ہیں کہ ہم اپنی آسانی کے لیے بات کو سادہ جملوں میں بیان کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعر کو نثر میں کیسے بدلتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ شعر کو نثر میں بدلنے کے لیے ہم قافیہ الفاظ یا ہم آواز الفاظ جو ہم نے اپنے اسی سبق کی ابتدا میں سیکھے، جن کی آپ نے مشق کی، ان کو ہم ختم کر لیتے ہیں اور سادہ جملوں میں ہم اپنے ان الفاظ کو ترتیب دے کر لکھ لیتے ہیں، جیسا کہ ابھی سبق کے آغاز میں آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نئے الفاظ شامل نہیں کرتے، شعر کے اپنے الفاظ کی ترتیب بدل دیتے ہیں، سادہ جملہ بنا لیتے ہیں، جب تک بہت زیادہ ضرورت نہ ہو نئے الفاظ کو شامل نہ کیا جائے۔ اور اگر اضافی الفاظ کو شامل کرنا ہے تو آپ نے علامت قوسین میں لکھنا ہے، اس علامت میں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ منفرد اور مختلف دکھائی دیتے رہیں۔
तो शेर को नसर में ढालने के लिए शेर को सादा रोज़मर्रा बोलचाल के जुमलों में तब्दील करते हैं और फिर हम उससे नसर में बदल लेते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसकी आप मश्क करेंगे। अभी एक शेर आपकी किताब में तदरीसी जांच में दिया गया है और कुछ काम आपको घर से भी करके लाना है निखार की सूरत में, कि आप अपने घर में अपनी वालिदा के साथ, बाजी के साथ करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।